عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولا کوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملہ بلا اشتعال فائرنگ سے آزاد کشمیر پولیس کے 3 جوان شہید 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مسلح شرپسندوں نے چمیاتی دھیر کوٹ اور ڈڈیال کے علاقوں میں پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح بلوائیوں کی فائرنگ سے متعدد شہری بھی زخمی ہوئے۔ شہید اہلکاروں میں کانسٹیبل خورشید اور کانسٹیبل جمیل کا تعلق باغ، کانسٹیبل طاہر رفیع کا تعلق مظفر آباد سے تھا۔ شرپسند جتھے کا مقصد آزاد کشمیر میں صرف اور صرف انتشار پھیلانا تھا۔ پولیس کے 3 جوان شہید 150 سے زائد زخمی ہوئے۔ 8 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ شہریوں کے جام حق ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ انتہائی پرتشدد مظاہروں میں ایک سکول کو جلا دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس، کہا مذاکرات کو بحال کریں اور لانگ مارچ کو روک دیں۔ یہ ایسا معاملہ نہیں جو ڈائیلاگ کے ذریعے حل نہ ہو۔ مہذب دنیا میں مطالبات کی منظوری کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا یہ پرامن نہیں پرتشدد احتجاج ہے جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ پرتشدد احتجاج سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، پرامن احتجاج کے بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ 90% مطالبات منظور ہونے کے بعد احتجاج کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم اب بھی کہتے ہیں بیٹھ کر معاملات حل کریں۔ ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے عوام کے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے اور جو مطالبات پیش کیے وہ 90% ہماری موجودگی میں آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کیے، اور ہم دونوں وفاقی وزراء ان کے گارنٹر تھے کہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اسے 100% یقینی بنایا جائے گا۔ اناؤنسمنٹس کرنا بہت آسان ہے، خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، خالی وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے اور لوگ ان کے راستہ تکتے رہ گئے۔ لیکن اللہ کے شکر ہے کہ شہباز شریف کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت میں، مریم نواز کی حکومت میں جو کہ نواز شریف کی حکومت ہے، ہم نے عوام سے وہ والے وعدے بھی کیے جو ہم نے وعدے نبھائے ہیں، جو ہم نے وہ وعدے کیے نہیں تھے۔ وعدے کم کیے تھے، نبھایا زیادہ ہے۔ اعلانات کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جھوٹے وعدے اور اعلانات کیے۔ مریم نواز کا نام لیے بغیر ناقدین کو جواب، کہا ہم نے وہ وعدے بھی نبھائے جو عوام سے نہیں کیے۔ سیاست مشکل سفر اور کٹھن راستوں کا نام ہے۔ بدترین سیلاب میں عوام کی خدمت کے لیے ہر شہر کا دورہ کیا۔ خواتین کے خلاف کوئی جرم ہوگا تو اسے نہیں چھوڑوں گی۔ مریم نواز عوام کو ایک محفوظ پنجاب دے کر جائے گی۔ لوٹ گھسوٹ کے دور میں مری کو جنگلات کاٹنے اور ٹمبر مافیا کے لیے رکھا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب، مریم نواز نے مری میں پہلے نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کہا چند روز میں ہی کارڈیک سرجری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ مری کے عوام کو دل کے علاج کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا بغیر حکومت میں وزارتیں لیے، اس لیے کہ حکومت یکسوئی کے ساتھ ملک کے مسائل کا حل کرے اور ہم ان کا ساتھ۔ ہم تو پنجاب کے لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارے خیال میں یہ جو کرائسس ہوا ہے، اس کرائسس کا فوری اور دوسرا لانگ ٹرم جو سلوشن ہو سکتا ہے، جو امداد کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے۔ اب اگر ہم رائے دیتے ہیں، آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں، آپ مسلم لیگ کی لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے اور سینئر لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں۔ ہم رائے دیتے ہیں تو اس پر سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا جو انگلی اٹھے گی اسے توڑ دیں گے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق تجاویز دے رہے ہیں۔ تجاویز دینے سے پنجاب پر حملہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہنا کہ زبان بند اور ہاتھ توڑ دوں گی لہجہ مناسب نہیں۔ آپ کے الفاظ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ کیا ہم پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ حکومت کریں، باقیوں کے حق کو ختم نہ کریں۔
پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قاہرہ کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں کہا گیا میں بھیک نہیں مانگتی، کس نے کہا بھیک مانگے، ہم تو UN سے اپیل کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھیک کی بات کہاں سے آ گئی؟ اتحادی ہونے کا مطلب کوئی بلینک چیک دینا نہیں تھا، حکومت جو چاہے کرتی رہے، ہم پہلے جس طرح حکومت سے الگ ہوئے تھے وہ یاد ہے، بھولے نہیں۔ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں پنجاب کے سیلاب متاثرین پر سیاست نہیں کر رہے۔ کاش آپ پنجاب کی بیٹی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لیتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس پر جواب، کہا بیان بازی سے پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے، پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ ذاتی حملے کریں گے تو جواب بھی اسی نوعیت کے ملیں گے۔ آپ سندھ میں BISP کا استعمال کریں، کس نے روکا ہے؟ پنجاب کا خزانہ اور وسائل پنجاب کے عوام کی ملکیت ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اہم ملاقات، پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار، ملاقات میں نون لیگ کی جانب سے اسپیکر ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری اور رانا مبشر شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی نے کی۔ ٹرمپ کا امن معاہدہ، حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار، حماس کو امن معاہدے کی غیر مسلح ہونے کی شک پر شدید تحفظات، حماس رہنماؤں کی غزہ سے بے دخلی کی شک پر بھی اعتراض، حماس نے غزہ جنگ بندی کے امریکی منصوبے کے چند نکات میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا، حماس رہنماؤں کی قطر، ترکیہ اور مصر کے ثالثکاروں سے دوحہ میں اہم ملاقات، حماس کا کہنا ہے بیرون ملک رہنماؤں پر حملوں سے بچاؤ کی ضمانت دی جائے، حماس کو جواب دینے کے لیے 2 سے 3 دن درکار ہے، اسرائیلی انخلا پر بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں، منصوبے پر عمل درآمد عالمی نگرانی میں ہونا چاہیے، حماس کا قتل و غارت کی کارروائیوں پر مکمل پابندی کا مطالبہ۔ قطر ٹرمپ کے امن معاہدے کے نکات سے غیر مطمئن، ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلا کا معاملہ وضاحت طلب ہے، اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے، اسرائیلی وزیر اعظم کی معافی کوئی احسان نہیں، ہمارا بنیادی حق تھا، امید ہے تمام فریقین منصوبے کو تعمیری انداز میں دیکھیں گے، غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرتا ہے، قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا بیان، مسلم ممالک کا ٹرمپ جنگ بندی پلان پر عمل کے لیے حماس سے رابطہ، ترکیہ، مصر اور قطر کا حماس پر 20 نکاتی پلان کو قبول کرنے پر زور۔ قطر پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی امریکہ کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کو بڑی گارنٹی دے دی، امریکی صدر نے قطر کو سلامتی کی ضمانت دینے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، قطر پر حملے کو امریکہ کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا، امریکہ قطر کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے، امریکہ قطر پر حملے کی صورت میں عسکری جواب دے گا، وزیر خارجہ قطر کو تحریری یقین دہانی فراہم کریں گے، تمام امریکی ادارے قطر کی سلامتی کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں، امن کا نوبل انعام نہ ملا تو امریکہ کی توہین ہوگی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ پاک دھرتی سے امن دشمنوں کا صفایا، بلوچستان میں 2 مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، فتنہ ہندوستان کے 13 دہشت گرد مارے گئے، کوئٹہ میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک کیے گئے، ضلع کیچ میں دوسری کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی کمین گاہیں تباہ، فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، مارے گئے دہشت گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے،
सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म का आज़म का इजहार। बानी PTI के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला। NCCIA का बानी PTI से फिर तफ्तीश का फैसला। बानी PTI से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। ज़राए के मुताबिक NCCIA ने 21 निकाती सवालनामा बानी PTI के हवाले किया था। NCCIA की तफ्तीशी टीम 2 बार बानी PTI से मुलाकात कर चुकी है। बानी ने जेल में NCCIA की टीम से ताउन न किया। बानी PTI के अदम ताउन की वजह से तहरीरी सवालनामा हवाले किया गया। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी न रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। अलशर्की, दराज, नसीरात, बोरेज और अलमवासी कैंप पर हमले, मुतअद्दिद अफराद शहीद। इमदाद के मुतलाशी मुतअद्दिद फलस्तीनी इस्राएली फायरिंग का निशाना बने। शहदा की मजमूई तादाद 66,148 हो गई। 1,68,000 से जायद जख्मी। इस्राएली बमबारी से गजा का इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया। गजा जंग बंदी के लिए इस्राएली फौजियों के वालिदैन सरापा एहतजाज। गजा में जंग बंदी करके फौजियों को वापस बुलाने का मुतालबा।